براہ راست آپ کو چلیں گے اسلام آباد میں وزیر اعظم کے مشیر امور کشمیر قمرالزمان قاہرہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر انلیگل امیگرینٹس کی ایک جگہ بنائے رکھتی ہے، اور یہ جو امریکہ میں اور برطانیہ میں آج کل یا باقی یورپ میں، ٹھیک ہے 9/11 کے بعد ذرا صورتحال بدلی ہے اور دہشت گردی کی وجہ سے بھی کچھ سختیاں ہوئی ہیں، اس کے باوجود آج بھی ان نظاموں کے اندر انلیگل امیگرینٹس کی جگہ موجود ہے۔ وہ کوریا میں بھی ہے، وہ جاپان میں بھی ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے۔ ہم اس کو انکریج تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات بھی بہرحال ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی مجبوریوں کو دور کرنے اپنے گھر کے اثاثے بیچ کے، اپنی چھوٹی چھوٹی زمینیں بیچ کے وہ باہر گئے، اور آج ہمیں پاکستان میں جو چکا چوند ان کے گھر بار نظر آتے ہیں، گاڑیاں ان کے وسائل نظر آتے ہیں، یا ہمیں جو اس وقت ریمیٹنسز سب سے زیادہ جو پاکستان کو پیسہ آتا ہے وہ ہماری تجارت سے بھی زیادہ فورن ریمیٹنسز کی صورت میں آتا ہے، تو یہ بڑی طویل جدوجہد اور تکلیف دہ کام ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں کبھی پہلی دفعہ جب یورپ گیا، ناروے گیا، تو یورپ کی زبان تو ہمارے جو بزرگ بھی تھے جو بالکل ان پڑھ تھے ان کو بھی یس نو آتا تھا، لیکن یہ جو ڈینش، نارویجن، سویڈش اس طرح کی زبانیں تھیں، یہ بڑی ہمارے لیے ایلین لینگویجز ہوتی تھیں۔ وہاں پہ میں گیا تو جو وہاں کی حکومت نے ایک اولڈ پیپل ہوم ٹائپ بنایا ہوا ہے، جس میں لوگ رہتے تو نہیں ہیں، لیکن اس طرح کا ایک کلب ہے جس میں وہ سارے قوموں میجورٹی پاکستانی تھے، تو وہ سارے بابے جو 50 سال پہلے، کو 60 سال پہلے، کو 70 سال پہلے گئے تھے، تو وہ جب فارغ ہوتے تھے اب گھروں میں بیٹھ کے کر کچھ نہیں سکتے، پاکستان وہ آ نہیں سکتے، اپنی عمریں گزار بیٹھے وہاں، تو وہ اپنا وقت وہاں گزارنے آتے تھے۔ تو میں جب بھی جاتا ہوں میں ان کے ساتھ کو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے گزارتا ہوں، جا کے گپ لگاتا ہوں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے جو داستانیں سنائیں، یقین کیجئے وہ بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم آئے تھے تو آتے ہوئے تو ہم جہازوں میں بیٹھ کے آ گئے، آج تو کنٹینر میں بن جاتے ہیں نا، اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اس وقت پاسپورٹ اگر مل جاتا تھا تو آپ کو لینڈنگ، آپ کی انٹری مل جاتی تھی آپ کو یورپ کے اندر، ایون برطانیہ کے اندر بھی، اور آسان انٹری، آسان ویزے تھے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نہ ان کو زبان آتی تھی، نہ وہ پہناوا آتا تھا۔ آج تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا، اور ہماری اویئرنیس لیول بہت ہے۔ وہ بابے ہمارے بزرگ جو تہمت باندھتے یہاں سے گئے، وہ دیسی جوتے پہن کے پھرنے والے بزرگ، نہ وہ کپڑے پہن سکتے تھے اس طرح کے، نہ اس طرح کی رہائشوں میں رہ سکتے تھے، نہ جو باقی حاجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو جدید سامان تھے اس کو استعمال کر سکتے تھے، نہ ان کو رستے آتے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گاؤں سے نکلے اور سیدھے یورپ جیسے معاشروں میں چلے گئے، زبان سے ناآشنا، رستوں سے ناآشنا، پتہ نہیں ہے کمیونیکیشن کیسے ہے، مشین چلانی کیسے ہے۔ ان لوگوں نے وہاں پہ اپنی جگہ بنائی ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ ایک ایک تاریخ ہے، اور ہمیں یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے بھائی نے ایک بڑی اپنی ذاتی ہسٹری پوری بیان کیا۔ یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک بندے کی ہڈ بیتی ہے، کہ ہڈ مطلب ایک تو میں نے داستانیں سنی ہے نا، ان کی ہم ہڈ بیتی سن رہے ہیں، ہمارے لیے یہ جگ بیتی ہے، لیکن جو ہڈ بیتیاں ہیں یہ بہت ہیں، لیکن ان کو بیان کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ نے بڑے کمال اسلوب میں اس کو بیان کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پاکستانی بڑی محنتی قوم ہے۔ یقیناً ہمیں اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے ان کی ہڈ بیتیاں سن کے آج اس کو بھی تاریخ میں لکھنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر اچھے یا برے حالات جو بھی رہے، اوورسیز پاکستانیز کا جس طرح میرے بھائی یہاں جو اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں، ان کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو، وہ پاکستان کے ایمبیسڈر بنے ہیں، اور آج الحمدللہ ہماری اگلی نسلیں وہاں جا کے وہ لیگل بھی ہو گئی ہیں، زبان والی بھی ہو گئی ہیں، اور ان کو اس معاشرے کے اندر اب وہ اپنے سیاسی رول بھی ادا کر رہی ہیں، وہاں پہ اپنا معاشی رول بھی ادا کر رہی ہے، اور ہمارے لیے بہت سارے آسانی کے راستے کھول رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، دنیا سے سیکھ کے آپ وسائل پیدا کر لیں، یہ بھی بڑا کام ہے۔ دنیا سے سیکھ کے آپ علم حاصل کر لیں، یہ بھی بڑا کام ہے، کیونکہ علم کسی ایک قوم کی میراث نہیں ہوتا۔ مختلف لوگوں، مختلف قوموں، مختلف گروہوں کے جو تجربات ہوتے ہیں یا ان کی جو ذہنی تخلیق ہوتی ہے وہ علم کی صورت میں آگے بڑھتی ہے۔ انٹریکشن سے علم پیدا ہوتا ہے، کسی ایک شخص کا اپنا ذہن کا سارا علم پیدا کردہ علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں دنیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم سائنس سیکھے ہیں،
जहां हम बाकी चीज़ें सीखे हैं, हम जमहूरियत का सफ़र भी उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इदारे खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम लोग शबाना रोज़ मेहनत और अंग्रेज़ी के बाद रकूम भिजवाने के काबिल होते हैं। पाकिस्तान एक मेहनती कौम है। उन्होंने कहा कि इल्म किसी एक कौम की मीरास नहीं है, हमें दुनिया से उलूम सीखने हैं, हमें दुनिया से जमहूरियत सीखनी है। कमर ज़मान कायरा का कहना था कि आज भी गैर कानूनी तारिकीन वतन मौजूद हैं। सस्ती लेबर तरक्की याफ्ता मुल्कों में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जगह रखती है।